پھر ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اور یقین کس طرح آتا ہے؟ اگر اللہ کے کہے پر یقین ہے تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی قول نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے جی۔ اور یہ بات ہمارے اندر اتری نہیں، اتر جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں اگر تم سن لیتے تو تم ہنستے کم اور ہر وقت روتے نظر آتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے، تمہارا یہ حال ہوتا، تم پر دیوانگی طاری ہو جاتی۔ چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، اس لیے غافل بھی ہیں، بے خبری کے باعث اور بے پرواہ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اب دور نہیں رہ گیا۔ اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ قیامت کا وقت پوری کائنات کے لیے تو کون سا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی شام سے شروع ہو گئی، یہ بات رہنے رکھیں۔ جس کی موت آ گئی اس شخص کی قیامت آ گئی، کیونکہ موت کے لمحے کے بعد پھر زندگی کو بدلنے کا موقع نہیں رہے گا، زندگی ہی نہیں رہے گی تو بدلنا کسے ہے؟ موت کے لمحے کے بعد لوگوں خود کو سنوارنے کی کوئی مہلت نہیں ہوگی، موت کے لمحے کے بعد اپنے اعمال درست کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم آج بیٹھے ہیں آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں، اگلے سال میں آپ کو سبق دینے کے لیے اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ یہ سننے کے لیے ہوں گے آپ میں سے کوئی یا نہیں ہوگا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اس لیے جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جان لو اور زندگی کو بدل لینے اور اعمال کو سنوار لینے کے فیصلے کو مؤخر نہ کرو۔ ہمارے لوگوں میں جو اہل سنت ہیں، جن کو اللہ نے صحیح عقیدے کی نعمت دے رکھی ہے، جن کو عقیدہ بھی اچھا دے رکھا ہے، عقیدت بھی اچھی دے رکھی ہے، ان میں نقص کیا ہے کہ عمل کی طرف سے بہت غافل ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تحریک منہاج القرآن کے وابستگان، معتکفین اور معتکفات، یہ 10 دن جو اعتکاف کے ملے ہیں، میں نے کل رات پہلی گفتگو میں یہ درخواست کی تھی کہ اس تصور کو وظیفہ بنا کے یہ 10 دن گزاریں کہ ہم عرصہ محشر میں ہیں، حشر بپا ہو گیا ہے، اور ہر کوئی نقارہ حشر بجنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا ہے اور ہر کوئی حشر کی طرف دوڑا ہے محشر میں۔ اس شخص کا سوچیں جس کے پاس
وہ حشر میں آ کھڑا ہوا ہے مگر اس کے پاس عمل کوئی نہیں، اس کے بدلے اتنا ایسا سامان بھی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ دکھا سکے، اس کے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میزان پر ترازو پر کامیابی کی امید کر سکے، اس کے پاس اتنا سامان نہیں کہ پل صراط سے عافیت کے ساتھ گزرنے کا اہتمام کر سکے، اس کے پاس اتنا سامان نہیں کہ اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے اور پوچھ گچھ کے لیے پیش ہو سکے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، سوچیں اس شخص کا حال کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مثال آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک شخص کی مثال ہے اور وہ میں ہوں۔ میری تیاری قیامت کے دن نہ اللہ کے حضور پیش ہونے کی ہے، نہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو چہرہ دکھانے کی ہے۔ اور وقت قریب ہے، ان 10 دنوں کو، اس صحبت کو غنیمت جانیں، اور یہ جو مثال میں اپنی دے رہا ہوں اس جگہ ہر شخص اپنے آپ کو جانے، ہر شخص اپنے آپ کو اس جگہ جانے اور اس تصور کو آنکھوں کے سامنے رکھے، پھر بے پرواہی ختم ہو جائے گی۔ اب دیر کی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہی۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں ہی بیکار تھا کہ میری سنگت آپ کو بدل نہ سکی۔ کاش آپ کو کوئی اچھا آدمی ملا ہوتا، کاش کسی اچھے کی سنگت آپ کو نصیب ہوئی ہوتی، کم سے کم آپ بدل تو جاتے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اگر کچھ لوگ نہیں بدلے تو ان کا قصور نہیں ہے، میرا نقص ہے کہ میں اس قابل نہ تھا۔ آؤ ہم مل کر ایک دوسرے کی لاج رکھ لیں، ایک دوسرے کی لاج رکھ لیں۔ آپ مجھ پہ پردہ ڈال لیں، میں آپ پر پردہ ڈال لوں، مل کر پردہ ڈال لیں اور ہم سب مل کر اس قابل ہو جائیں کہ کم سے کم مرنے کے بعد 2 وقت آنے ہیں، ایک قبر میں پہلی شام اور ایک قیامت کی صبح۔ لوگ دفنا کے چلے جائیں گے، جن کے لیے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، خاندان کے لیے، اولادوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن روح قفس انصری سے نکل جائے گی، وہ بیوی بچے ایک شام بھی آپ کو گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جن کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی برباد کر رہے ہیں، جن کے لیے وراثتیں بنا رہے ہیں، جن کے لیے مال کماتے ہیں، پورا وقت کھپائے جا رہے ہیں، زندگی بال سفید ہو گئے ہیں، جن کے لیے آخرت بھول گئی ہے اور دنیا میں کھو گئے ہیں، وہ خاندان ہی ہے نا، اولاد ہی ہے، بیوی بچے ہی ہیں، وراثت ہی ہے، غریب ہے یا امیر ہے،
مارا مارا جو پھرتا ہے تو اس لیے پھرتا ہے نا، اس نے تو مال ساتھ نہیں لے جانا، جس دن روانہ ہو گئے ہاتھ خالی ہوں گے، ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ اس آخرت کی کمائی کے سوا جو کر لی باقی کچھ نہیں جائے گا دنیا کا۔ اور جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں پاپڑ بیلتے ہیں، وہ ایک شام بھی گھر میں نہیں رہنے دیں گے، کہیں گے لاش گل رہی ہے، رنگ بدل رہا ہے، بو آ جائے گی، جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، گھر سے نکال دیں گے۔ اب کہاں گئے وہ آپ کے پیاری اولادیں، پیارے رشتے، محبت کا دم بھرنے والے؟ کہاں گئے؟ زندگی کی ترجیحات مقرر کریں نئے سرے سے، نکال دیں گے۔ پھر آپ کے ساتھ جائیں گے چارپائی اٹھا کر، کہاں تک؟ بس مٹی کے سپرد کر کے آ جائیں گے، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ یہ اینڈ ہے دنیا کی سنگتوں کا، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ دفنا کے مٹی ڈال کے جنازہ پڑھ کے تو روتے ہوئے واپس آ جائیں گے بس۔ جن کے لیے زندگی گزاری ان کا ساتھ تو یہاں تک تھا۔ مرنے والے اب اسی شام سے تیری تو قیامت آ گئی، اقتربت الساعہ، تیری قیامت، تیرے حساب کا وقت آ پہنچا۔ باقیوں کا آتا رہے گا اپنے اپنے وقت پر۔